بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاک ڈیجیٹل نیوز کے ساتھ میں ہوں فضا عمران، اور آج آپ کو سب سے پہلے آگاہ کروں گی سونے کی قیمتوں کے حوالے سے. بھائی گولڈ میں جو انویسٹ کر رہے تھے یا چاندی پہ جو انویسٹ کر رہے تھے، میں نے گزشتہ ایک ہفتے سے اتنی ہائپ کریٹ ہوتی ہوئی دیکھی سوشل میڈیا پہ کہ میرا بھی مائنڈ بن گیا کہ میں بھی گولڈ کے کچھ بارز لے کے رکھ لوں یا چاندی کے کچھ بارز لے کے رکھ لوں. اتنی تو امیر نہیں ہوں، لیکن میں نے سوچا تھا کہ چلو میں چاندی میں کچھ انویسٹمنٹ کر لیتی ہوں، کیونکہ ہر جگہ جہاں آپ اسکرول کر رہے ہیں چاندی میں انویسٹمنٹ، چاندی میں انویسٹمنٹ، اتنی جو ہے نا اس حوالے سے ویڈیوز آ رہی تھیں، تو میرا تو پکا مائنڈ بن گیا. میں نے سوچا چلو میں چاندی میں انویسٹ کر لیتی ہوں. لیکن آج کی اگر صورتحال شیئر کی جائے تو بھائی جہاں پہ یہ چیزیں سونا اور چاندی جو ہے وہ اوپر جا رہی ہیں، وہیں پہ سونا اور چاندی کے ریٹس نیچے بھی آ گئے ہیں. ایکسپرٹس ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق جو ہے وہ پاکستانی سطح پر نہیں ہوتا، بلکہ عالمی منڈی میں سونے اور چاندی کی قیمتیں جب اوپر نیچے ہوتی ہیں تو پھر اس نتیجے میں پاکستان میں بھی یہ اوپر نیچے ہوتی ہیں. تو اس لیے آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، خرید و فروخت کرنی ہے تو ذرا سوچ سمجھ کر کیجیے گا. آج کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو سونے کی قیمت میں کمی دیکھنے میں آئی ہے. $17 4,235 فی اونس جو ہے وہ کمی ہوئی ہے، اور اگر اس کی مجموعی طور پر قیمت کے حوالے سے بات کی جائے تو $4,44,000 فی تولہ ہو گیا ہے، جو ہم نے دیکھا گزشتہ کچھ دنوں میں 4,75,000 تک کو ٹچ کر کے واپس آیا. اور بڑے لوگوں کا تھا کہ اگر ہم انویسٹ کرتے ہیں تو ہمیں دیکھیں انویسٹمنٹ کے حوالے سے جب بھی ہم رائے لیتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ صرف یہ نہیں کہ ہم نے جو ویڈیوز دیکھی ٹک ٹاک پر یا ادھر ادھر سوشل میڈیا پر اسکرول ہوتے ہوئے تو ہم بس اپنے پیسے جا کے پھونک دیں اس پہ. تو ہمیں ایکسپرٹس کی بھی رائے لینی ضروری ہے. چاندی پہ بہت سے لوگوں نے انویسٹ کیا. چاندی میں بالکل مائنر کمی بیشی ہوتی ہے، لیکن یہ ہے ہوتی تو ہے جب آپ بلک میں چیزیں اٹھاتے ہیں یا آپ تولے میں چیزیں اٹھاتے ہیں، کلو گرامز میں چیزیں اٹھاتے ہیں، تو پھر آپ کا جہاں فائدہ ہزاروں میں یا لاکھوں میں ہوتا ہے تو پھر نقصان بھی ہزاروں یا لاکھوں میں ہوتا ہے. تو اپنے مائنڈ کو اس حوالے سے پریپیئر رکھنا چاہیے. چاندی میں بھی کمی ہوئی ہے جی، صرف $12 ہی ہوئی ہے، لیکن کمی تو کمی ہے ہوئی ہے. تو جو انویسٹر حضرات انویسٹ کرنے کے حوالے سے سوچ رہے تھے وہ میں کہوں گی کہ وہ ایک بار پھر سوچیں اور پھر سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں. اور دوسری جو میں آپ سے ایک بہت اہم خبر شیئر کروں گی وہ ہے جی CCD کے حوالے سے. اب جو لوگ جن کو یہ لگتا تھا نا کہ ہم جو ڈان بنے ہوئے ہیں، جو جگے بنے ہوئے ہیں اور جو خود میں گینگسٹرز بنے ہوئے ہیں، وہ تھوڑے ہوش کے ناخن لیں اور اپنے جو ہے وہ بوریا بسترا سمیٹ لیں، کیونکہ اب جتنی بھی درینہ دشمنیوں کے حوالے سے جو ٹاسک ہے وہ بھی CCD کو سونپنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور یہ فیصلہ حالیہ ہی جو انسیڈنٹ ہوا ہے تیفی بٹ کے حوالے سے اور اس سے پہلے امیر بلاش کے حوالے سے، دیکھیں ان کی دشمنیاں نسل در نسل چلی. کس کا زیادہ نقصان ہوا، کس کا کم نقصان ہوا، میں اس میں نہیں جاؤں گی. اس پہ ہم پھر کسی دن ایک علیحدہ سے پروگرام رکھیں گے اور آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ دشمنی کب کہاں سے شروع ہوئی. امیر بلاش کے بابا تھے ٹیپو ٹرکاں والا، ان کے آگے سے بابا تھے بلا ٹرکاں والا، ان کے آگے سے بابا تھے کوشوان تھے، کوئی ان کا نام میرے مائنڈ سے نکل گیا. وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا، دادا پر دادوں کی دشمنیاں کیسے نئی نسل کو کھا گئیں. تو اب جو ہے ایسا نہیں چلے گا بھائی. ڈان سسٹم کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا پنجاب گورنمنٹ نے، اور CCD کو اب ٹاسک بھی سونپ دیا گیا ہے، اور CCD کا بھی اس حوالے سے انہوں نے بھی کمر کس لی ہے. ان کا یہی کہنا ہے کہ جلدی ہم کریک ڈاؤن سٹارٹ کریں گے. اور آپ کو تو پتہ ہے جیسے پہلے CCD کو جو بھی ٹاسک دیا گیا ہے انہوں نے کس طرح اس کو تندہی سے اور پوری جمع مردی سے کمپلیٹ کیا ہے. چاہے وہ ہاف فرائی ہو، چاہے فل فرائی ہو، چاہے جو بھی ہو، وہ فرائی کرے جا رہے ہیں. تو اب میں یہی کہوں گی یہ جو ڈان ہے نا یہ بھی بس انسان بن جائیں، نہیں تو آپ بھی اب فرائی ہونے والے ہیں، اور جس نے بچنا ہے اپنے انتظامات خود کر رہے ہیں. اور جی تیسری خبر میں آپ سے شیئر کروں گی اس حوالے سے. جی لاہور شہر کی ہوا بہت آلودہ ہو گئی ہے. ہمیں جو لگ رہا ہے نا کہ آج شہر میں بادل چھائے رہے ہیں، جی وہ بادل نہیں ہے، وہ اسموگ ہے. اسموگ نے گھیر لیا آپ کے شہر کو، اور یہ پوری دنیا میں دوسرا شہر بن گیا ہے. دوسرے نمبر پر آ گیا ہے لاہور آلودگی کے لحاظ سے. ہمارا پوری دنیا میں لاہور شہر آلودگی کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر آ گیا ہے، جس کی وجہ سے کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ کھانسی بچوں میں بہت زیادہ ہو رہی ہے، فلو بچوں میں بہت زیادہ، فیور ہو رہا ہے. بچے جیسے میں نے ایک بار پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ مینشن کیا تھا کہ بزرگ جو شہری ہیں وہ اور چھوٹے بچے
وہ خاص طور پر رسک پہ آ جاتے ہیں. تو ہمیں جو امور خانہ خواتین ہیں انہیں خاص طور پر خیال رکھنا ہے, گھروں میں اپنی کھڑکیاں دروازے بند رکھیں, بچے یا بڑے باہر جا رہے ہیں تو اپنے ماسک پہنیں. اس حوالے سے اگر ہم حکومتی اداروں کی بات کرتے ہیں تو بھائی وہ بھی اپنا اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن بات وہی ہے کہ جب تک ہم انفرادی طور پر کوشش نہیں کریں گے, فصلوں کی باقیات جلائی جا رہی ہیں, ہم جہاں دیکھتے ہیں کوڑے کا تھوڑا سا ڈھیر پڑا ہے اس کو ہم آگ لگا دیتے ہیں, جہاں ہمیں لگتا ہے تھوڑے سے پتے اکٹھے ہوئے میں ہم ان کو سوکھے پتوں کو آگ لگا دیتے ہیں. ہم نے انفرادی طور پر اپنی ذمہ داری لینی چھوڑ دی ہے. بھائی ہوا میں جو بھی جا رہا ہے جائے, ہماری گاڑیاں دھواں دے رہی ہیں دیں, ہم نے کوئی ان کی سروس نہیں کروانی. بائک ہے تو بائکس دھوئیں چھوڑتے جا رہی ہیں. اگر ہم کوئی کنسٹرکشن کر رہے ہیں تو ہم وہ پراپر ریت وغیرہ کو, مٹی وغیرہ کو پانی کا چھڑکاؤ نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے ہماری ہوا آلودہ ہو رہی ہے. بھائی ہوتی ہے تو ہو, لیکن یہ آپ کو اس کی قدر و قیمت کا اندازہ تب ہوتا ہے جب ہم سانس لینے سے بھی جاتے ہیں. اور اب لاہور میں بھائی وہ سچویشن آ گئی ہے, سانس نہیں لیا جا رہا. آپ کو ناک میں کنٹینیوسلی ایک سرسراہٹ فیل ہوتی ہے کہ میری ناک میں جیسے کچھ سرسراہٹ سی فیل ہو رہی ہے, گلے خراب ہو رہے ہیں, کھانسیاں اتنے دن بچوں کی کھانسیاں نہیں ٹھیک ہو رہی, شہد پہ شہد چٹائے جا رہے ہیں, دوائیوں پہ دوائیاں دیے جا رہے ہیں. لیکن بھائی یہ تب تک یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک ہم خود ہوش کے ناخن نہیں لیں گے. حکومتی ادارے تو نو ڈاؤٹ بھائی کام کر رہے ہوتے ہیں, پورا سال بھی کارروائیاں کر رہے ہوتے ہیں. اب انہوں نے کریک ڈاؤن شروع کر دی ہے. جن کی گاڑیاں دھواں دے رہی ہیں, سب سے پہلے تو وہ انسان بنے, اپنی گاڑیوں کی سروسز کروائیں, تھوڑے پیسے اپنی گاڑیوں پہ لگائیں اور ان کی صورتحال بہتر کریں. بھٹوں پہ بھائی مانیٹرنگ ہوگی, اب ایئر مانیٹرنگ ہوگی. جن کو یہ لگتا ہے کہ بھائی ہم پیسے دے دلا کے معاملات رفع دفع کر لیں گے, اب ایئر مانیٹرنگ ہوگی جس کے بھٹے سے دھواں نکل رہا ہوگا. زگ زیگ دھوئیں جنہوں نے کنورٹ کر لیے تھے وہ تو اب رہیں گے بھائی سکون میں, جنہوں نے نہیں کنورٹ کیے تھے ان کی تو پکڑ دھکڑ ہوگی. اور یہ جو فیکٹریاں خاص طور پر جو دھوئیں چھوڑ رہی ہیں, بھائی خدا را ہوش کے ناخن لے. جو بھی ہے پیسے تو آپ کما لیں گے, لیکن اسی ہوا میں ہمارے بچوں نے, ہم نے سانس لینے ہیں. تو اب ہمیں اس معاملے میں جو ہے یک زبان ہو کر ہمیں کوئی نہ کوئی فیصلہ لینا ہوگا, ہمیں کوئی اقدامات کرنے ہوں گے. انوائرمنٹ ہم نے اپنا بہت ورسٹ کر لیا ہے. ہم دیکھتے ہیں گرمیوں میں گرمی ہے تو بہت زیادہ گرمی ہے, سردی ہے تو بہت زیادہ سردی ہے. ہم انوائرمنٹل چینجز کو کبھی بھی سنجیدہ نہیں لیتے, اور وہ وقت دور نہیں ہے بلکہ وہ وقت آ گیا ہے کہ سانس لینی محال ہو گئی ہے. تو ہمیں جو چیزیں بالکل جو فری آف کاسٹ لگتی تھی سانس لینا, اب وہ بھی ہم نے اپنا جو ہے وہ مشکل کر لیا ہے. تو بالکل جو آپ کی متعلقہ ادارے ہیں, ماحولیات کے ادارے ہیں, بھائی اب تو معافی نہیں ملے گی. سی ایم نے بھی ان کو ٹاسک دے دیا ہوا ہے کہ جہاں یہ کوئی دیکھتے ہیں تعمیراتی شعبوں میں اگر کوئی سیریس نہیں ہے, وہاں پر پانی کا چھڑکاؤ دن میں 2 ٹائم نہیں ہو رہا, آپ کی گاڑیاں دھواں چھوڑ رہی ہیں بند کر دیں, تعمیراتی شعبے ہیں بند کر دیں, فیکٹریاں دھواں چھوڑ رہی ہیں بند کر دیں, بھٹے دھواں چھوڑ رہے ہیں بند کر دیں. بھائی اب سب کچھ بند ہو جائے گا اس سے پہلے کہ آپ انسان بن کے اپنے کاروبار کریں, آپ انسانی بنیادوں پر وہ تمام اقدامات کریں جس سے آپ کا انوائرمنٹ پولوٹیڈ نہ ہو, تاکہ آپ سکھ کا سانس لے سکیں. اور ابھی میں نے حالیہ ہی خبر ایک دیکھی تھی بھائی, باربیکیو اور وہ جو کوئلہ جلا کے ہم جو جتنی بھی انڈسٹری ہیں, ہمارے ریسٹورنٹس ہیں, تو ان کو بھی وارننگ نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں. متعلقہ اداروں کا یہی کہنا ہے کہ اب ہم بار نوٹسز جاری نہیں کریں گے, اب ہم ڈائریکٹ کریک ڈاؤن کریں گے اور ان کو بند کر دیں گے, سیل کر دیں گے. تو جو چاہتے ہیں کہ وہ سیل نہ ہو وہ حفاظتی اقدامات کریں, پریکاشن میئرس لیں, تاکہ کم از کم آپ اس ہوا میں فری آف کاسٹ سانس تو سکھ کا لے سکیں.